अस्सलाम वालेकुम। और हम महमूद भाई की दरख्वास्त है, बात है 97 में हमें इनवाइट किया मोहम्मद भाई ने। भाई को हम वेलकम करते हैं, नाम भूल गया। अली भाई हमारे बखीरा गोट का इंतहाई सरगर्म जियाला है, उसको हम वेलकम करते हैं। अली भाई दोस्त मोहम्मद जुंजार गोट के अहलियान की तरफ से मैं बशीर भाई को खुशामदीद कहता हूँ। न्यू सब्जी मंडी के कारोबारी शख्सियत खान बाजौर और उसके साथ अतीक भाई को हम वेलकम करते हैं। हम मलक नूर आलम साहब को और इसके साथ आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मेहमान आ रहे हैं हमारे कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार है जनाब आसिफ खान साहब, वो भी रास्ते में है, 5 मिनट में पहुंच रहे। लेकिन वजह ये है पर टाइम बहुत कम है। हमारी कोशिश होगी कि हम मगरिब की नमाज से पहले हम अपना प्रोग्राम को वाइंड अप करें। तो इसके लिए मैं तारिक भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आ जाए और प्रोग्राम के कंपेयरिंग को जारी रखें। जनाब तारिक खान गाजी साहब को। न्यू सब्जी मंडी के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और जुंजार ग्रुप के रहायशी ज़ाहिर खान लाला और डॉक्टर गुल रहमान को हम वेलकम करते हैं। मैं मलक दोस्त मोहम्मद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, उन्होंने इस मुख्तसर टाइम में प्रोग्राम को तरतीब दिया और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं मलक दोस्त मोहम्मद साहब और उसकी तमाम टीम को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इंशाअल्लाह इसी तरह का प्रोग्राम मज़ीद एक और जलसा भी हम दोस्त मोहम्मद जुंजार कोट की तरफ से रखेंगे। इस प्रोग्राम में अभी आने वाले हमारे मेहमान ख़ास कन्वीनियर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और मेंबर उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 235 जनाब मोहम्मद आसिफ खान साहब चंद लम्हों में हमारे दरमियान में होंगे। इससे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। टाइम बहुत कम है। दोस्तों से दरख्वास्त है जो स्पीच करेंगे तो मुख्तसर करें ताकि सबको मौका मिले और जो हमारे कायदीन हैं वो अपने कैंपेन का जो वोट का जो मसला है आप सबको पता है। इस वक्त 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन का दिन है, तो इसी सिलसिले में हम सब ने आपको ज़हमत दी है। तो इसी सिलसिले से हमारी पार्टी क़यादत यहाँ भी मौजूद है, आप लोगों को इंशाअल्लाह अपने मौक़िफ़ से वाज़ेह करेंगे। मीर बशीर बरोई साहब हमारे इस मोहल्ले का है, इस जुंजार कोट का रिहायशी है, हमारा पड़ोसी है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। वो यहाँ से PS 97 MPI के लिए उम्मीदवार है। इंशाअल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है इसको हम यहाँ से भारी अक्सरियत से जिताएंगे। दोस्त मोहम्मद जुंजार कोट और UC 8 से और तमाम पोलिंग स्टेशनों से इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान पीपल पार्टी को ये MPI बतौर तोहफा पेश करेंगे। मुनीर लाला को हम वेलकम करते हैं, यहाँ हमारे प्रोग्राम में मौजूद है मुनीर लाला मौजूद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोग्राम से पहले तारिक खान गाजी से दरख्वास्त करता हूँ को आ जाए और प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। तारिक खान गाजी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब साथियों से दरख्वास्त है कि वो दुआ करे कि हमारे भाई बशीर बुरुई साहब को अल्लाह पाक और आसिफ खान भाई को अल्लाह पाक 8 फरवरी को इनको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। और इस इलाके का एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत अब्दुल गफूर साहब इंतकाल फरमा गए हैं 2-3 दिन पहले, उसके लिए भी दुआ करे अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। और हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके साथ जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, अल्लाह पाक सब के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे। अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और इन लोगों का या अल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है, इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे और इनको जो या अल्लाह उसके हर कदम पर उनको नेकी अता फरमा दे। दोस्तों, हमारी पार्टी कायदीन जिसमें मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जनाब सरवर खान गाजी साहब हमारे दरमियान मौजूद है, वो तिलावत के दरमियान आ गई। उसका इस्तकबाल हमने उसी अंदाज में नहीं किया, तो इसके लिए मैं सरवर भाई से माजरत चाहता हूँ। सरवर भाई हमारे दरमियान मौजूद है, वो हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़िला ईस्ट के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर है और वो भी हमारे दरमियान पहुँच चुके हैं। टाइम बहुत कम है दोस्तों, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कैसे बैठूं यार, मैं अपने भाई मीर वही चाकर साहब जनरल काउंसलर UC 3 उसको दावत देता हूं कि वो चंद अल्फाज आपके सामने पेश करे। जनाब मीर वहीद बुरुई साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जनाब सरवर खान गाजी साहब, उम्मीदवार PS 97 जनाब मीर बशीर अहमद बुरुई साहब, दोस्त मोहम्मद साहब, नजीब जांबाज, तारिक भाई, हमारे चेयरमैन सैयद बिलाल आगा, हमारे काउंसलर जनाब महमूद अब्बासी साहब, जितने भी मेरे दोस्त स्टेज पे और नीचे मौजूद है, सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि टाइम मुख्तसर है, मगरिब से पहले अपना ये प्रोग्राम वाइंड अप करना है क्योंकि सबको मगरिब का नमाज़ पढ़ने के लिए भी जाना है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इलेक्शन का सीज़न है, इलेक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हल्के के लिए, क्योंकि हमारे हल्के में पहले जितने भी हमारे MNA MPs थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप ही में से, आपके दरमियान में से, आपके हल्के में से उस बंदे को टिकट जारी किया है जो आप सबका फ़र्ज़ बनता है। मैं समझता हूँ कि इसमें आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, आपको वोट कास्ट करना चाहिए ताकि आपका MNA, आपका MPA इसी हल्के से आपके लिए और आप आवाम के लिए आपके काम कर सकें आपके लिए। तो मैं आप जितने भी तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं आपसे दरख्वास्त भी करूँगा और आपको ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है। इस हल्के में हम जितने भी लोग रह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरूने मिन्नत हैं। और मैं ये आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
کہ اس الیکشن میں آپ اپنا ووٹ اس بندے کو دیں جو آپ کے درمیان میں موجود، آپ کے آس پاس موجود ہوں۔ میں آصف بھائی کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ نعرہ بھٹو۔ کنوینر ڈسٹرکٹ ایسٹ امیدوار حلقہ NA 235 جناب محمد آصف خان صاحب پہنچ چکے ہیں اور اس کے تمام دوستوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ کنوینر ڈسٹرکٹ ایسٹ جناب محمد آصف خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی حلقہ NA 235، ہم اور اس کے تمام آنے والے دوستوں کو ہم پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جو بزرگ کھڑے ہیں، چھوٹے بچوں سے درخواست ہے کہ وہ کرسی چھوڑ لیں، ان کو سیٹ پہ بٹھا دیں۔ جو چھوٹے بچے یہاں پہ کھڑے ہیں کرسیوں پہ، تو بڑے بڑوں پہ کرسی چھوڑ دیں۔ اب میں پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر ورکر جناب طارق خان غازی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج آپ سے مخاطب ہو اور چند الفاظ کا آپ سے مخاطب کو چند الفاظ میں آپ کو مختصر کریں۔ تھینک یو طارق خان۔ آواز ہلکی کرنے کا بول رہا تھا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی وارڈ 4 کے دانی بخش کوٹ سے فوجی خان کے قیادت میں آنے والے تمام ساتھیوں کو، نورگل بھائی، رحمان، منان، میں ان کو اس پروگرام میں آنے پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں سابقہ یونٹ نمبر 2 یوسف صاحب خان گوٹ اور ابھی اس وقت جو یوسف صاحب خان گوٹ میں الیکشن کمپین چلا رہے NA 235 اور PS 97 کے یار محمد گورشانی، لطیف خان اکاخیل، ایاز علی خاصخیلی صاحب اور اس کے ساتھ آنے والے تمام دوستوں کو میں اس پروگرام میں آنے پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام پختون قومی اتحاد کے چیئرمین ملک دوست محمد خان اور ان کے بھائیوں کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ NA 235 آصف خان جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اس کے لیے، اور PS 97 کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے بشیر بروئی صاحب، یہ پورا پروگرام اس کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے۔ میں رحمت خان اچکزئی صاحب کو بھی اس پروگرام میں آنے پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر آنے والے تمام دوستوں کو جو ہمارے پارٹی کے معززین ہیں، جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں، اس میں NA کے امیدوار ہیں اور PS کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو، اور معززین ہمارے پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر سرور خان غازی صاحب کو، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی دوست ہیں، میں ایک ایک اگر نام لوں گا تو وقت بہت زیادہ گزر جائے گا۔ میں آنے والے تمام پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والوں کو اس پنڈال میں، اس پروگرام میں آنے پر دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے، میرے دوستوں بھائیوں، مدبانہ گزارش کروں گا کہ جب بھی الیکشن کا ٹائم قریب آتا ہے، ہمارے اندر جو ہے ایسے عناصر گھس جاتے ہیں جو ہمارے کو آپس میں نا اتفاق کر کے اور پھر وہ ہمارے درمیان نہیں آتے ہیں، پھر ہمارے علاقے میں بے پناہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہم پھر آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ مسائل ہے، یہ مسئلے ہیں۔ تو بھائی جان، یہ مسائل ہمیں خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی کس کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے، اگر ہم صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑ گئے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ اس عالم کو ہم نے صحیح طریقے سے محبت اور ایمانداری کے ساتھ اٹھایا، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ مسئلہ کس شکل میں، ہماری بات وہاں پہ سنی جائے گی۔ اگر ہم اپنے قومی اسمبلی کا ممبر کامیاب کر کے قومی اسمبلی کے فلور پر ہمارے علاقے کے لیے آواز اٹھائے گا تو اس کے اوپر فوراً عمل درآمد ہوگی۔ اگر سندھ اسمبلی کے فلور پر ہمارے MPA ہوگا، وہ ہمارے لیے آواز اٹھائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائلوں کے اوپر فوراً عمل درآمد ہوگی اور وہ حل ہوگی۔ تو میں آپ لوگوں سے مدبانہ گزارش کروں گا کہ 8 فروری کو
तीर के ऊपर टप्पा लगाकर विशाल पाकिस्तान के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बना दे और यहाँ से आसिफ खान को MNA और बशीर को सिंध असम्बली का MPA बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे इलाके में कोई भी मसाइल नहीं होंगे। अब मैं मलिक दोस्त मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुख्तसर हालात में अपना ख्यालात का इजहार करे। मलिक दोस्त मोहम्मद खान, चेयरमैन पुख्तून कौमी इत्तेहाद, कराची। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं चुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता। दुनिया में कतील गुस्सा मुनाफिक कोई नहीं, जो जुल्म को सहता है बगावत नहीं करता। सबसे पहले मैं आने वाले तमाम दोस्तों, मेहमानों, सरवर खान गाजी, बशीर खान बरोई और आसिफ खान जो कौमी असम्बली का उम्मीदवार है और बशीर खान PS 97 का उम्मीदवार है, मैं यकीन दिलाता हूँ आप सब भाई को कि इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। इस इलाके से आप लोगों को मुंतखब करके आपको असम्बली में भेज देंगे। मेरे भाइयों, कुछ ऐसी बातें हैं कि कुछ लोग हमारे दोस्त कह रहे थे उस दिन एक मीटिंग में कि हमने सोराबकोट टाउन जीता है, लेकिन किसी में ये जरूरत नहीं कि उनसे ये पूछे कि पूरे टाउन जीतने में आपने कितने वोट लिए। मेरे ख्याल में 2700 वोट लिए। अगर आप इसी में पड़े रहे कि मैं 2700 वोट इसको दिला के असम्बली भेजूँगा, आपकी खाम ख्याली है। लिहाजा बशीर बरोई और आसिफ खान साहब से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों से निकलें और अपनी कैंपेन पे तवज्जो दें, क्योंकि जो लोग दावे करते हैं उससे पूछो, उसने अपने हल्के से, अपने यूनियन कौंसिल से सिर्फ 300 वोट लिए थे। तो मेरे ख्याल में 2700 वोट पे कोई MPA नहीं बनता, 2700 वोट पे कोई MNA नहीं बनता। लिहाजा हम सारे आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप कदम बढ़ाए तो पूरे इलाके के आवाम आपके साथ है, पीपल पार्टी के साथ है। तो मैं सब दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और बशीर साहब और आसिफ साहब को अपनी यकीन दहानी दिलाता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इस UC से जीत गए। एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये सीट UC ये भी जीत जाए, दूसरा भी जीत जाए। तो मेरे ख्याल में 2700 वोट का मसला ये नहीं है, ये 12-13 हज़ार वोट का मसला है। सूबाई के लिए, कौमी के लिए 60-70 हज़ार वोट का मसला है। इसी मसलों में नहीं पड़ो, अपने कैंपेन पे ध्यान दो। तो इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। मैं आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ताकि वो अपने वक्त निकाल के हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुए। सब दोस्तों का शुक्रिया। ये बात मुखालिफ से न घबराओ ए औकाफ, ये बात मुखालिफ से न घबराओ ए औकाफ, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब मैं झंझार कोट के बुजुर्ग रहनुमा ज़ाहिर खान लाला को दावत देता हूँ को आ जाए और मुख्तसर अल्फाज में अपने मेहमानों के सामने मुख्तसर बात करे। जनाब ज़ाहिर खान लाला। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यकीनन जंजाल कोट पे जितने भी ज़बान वाला है, जितना भी कौमियत वाला है, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि इससे पहले बहुत इलेक्शन हुआ है मगर हमारा जंजाल कोट को कोई से नहीं हिस्सा नहीं दिया। इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल साहब ने हिस्सा दिया और उस हिस्से पे हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं 1-2-4 बातें करता हूँ, टाइम कम है। मैं आसिफ खान को और बशीर अहमद को और सोराबकोट टाउन वाइस चेयरमैन इमरान को और वहीद शाकिर को और मलिक दोस्त मोहम्मद को और बाजवड़ यूथ लीडर के तर्जुमान, पूरा कौम का तर्जुमान है, हमारा सर का ताज है, दिल का धड़कन है, नजीब जानबाज।
اس نے اور دوست محمد نے شروع سے پیپل پارٹی کے لیے جان کا نذرانہ اور مال کا یہ وقت پیش کیا. میں آپ کو گلہ شفا تو نہیں کر رہا ہوں مگر اتنا یادداشت کر رہا ہوں کہ ہم آپ لوگ اسے گلی شفے نہیں کریں گے، اس لیے کہ ملک دوست محمد اور نجیب جان باز کا اپنے گلی میں کچھ کام نہیں ہوا، مگر یقیناً آج اس لیے خوشی ظاہر کر رہے کہ بشیر بھائی جو مسائل ہمارے وہ اس کا گھر کے، جو مسائل ہمارا مالک ہے وہ اسی کا مالک ہے. تو ہم سب سے پہلے بشیر بھائی کی اور اسف خان کو جتنے سے پہلے مبارکی بات پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ آپ کا پکا ہوگا، یہ ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ وعدہ ہوگا کہ ہم دوسروں کے پاس نہیں جائے گا، اس لیے کہ آپ ہمارا مالے والے، آپ کو سب مسئلہ یہاں کا پتہ ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ ظاہر خان لالا. سرور بھائی، جب سے 2015 کا الیکشن ہوا الحمدللہ ہم نے یہاں سے اپنے پولنگ اسٹیشن 2 پولنگ اسٹیشن تھے، سب نے ہم نے بھاری اکثریت سے جیتی ہے. کام ہمارے یہ بالکل ہمیں بھی پتہ ہے. میں حلقے کی طرف سے آپ کو تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. جب حلقے کے لیے ہم ووٹ کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ووٹر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے بھائی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی نے یہاں تک کچھ نہیں کیا، لیکن ہم نے آج تک الحمدللہ وہ پیش کیا. پھر 2018 میں ہم نے یہاں اپنا جنجار کوٹ کا پولنگ اسٹیشن بھاری اکثریت سے جیتا، اور اس کے بعد 2022 کا جو بلدیاتی الیکشن آیا تو ہم نے یہاں سے کلین سویپ کر کے پارٹی کو دکھایا. تو میں اپنے محلے کے دوستوں کو ایک خوشخبری یہ دینا چاہتا ہوں کہ کل ہماری قیادت کے ساتھ ایک میٹنگ ہوا تھا. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ سوراب گڑھ ٹاؤن میں 6 گوٹوں کو ہم ماڈل ویلیج بنائیں گے، اور الحمدللہ اس 6 گوٹوں میں ایک دوست محمد جنجار گوٹ بھی ہے کہ یہ ماڈل ویلیج بنائیں گے، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. تمام مسائل اس کے حل ہوں گے، اس کی گلی پکی ہوں گی، اس کی سیوریج کا مسئلہ حل ہوگا. یہاں مسائل بہت ہے لیکن اس لسٹ میں الحمدللہ جنجار گوٹ موجود ہے. تو میں پاکستان پیپل پارٹی کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس پروجیکٹ پہ جلد سے جلد کام کرے اور ہمارے درینہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں جیالوں کی کمی نہیں ہے، یہاں ووٹروں کی کمی نہیں ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میں اب دوسرے مقرر جناب آصف چانڈیو صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے اور چند مختصر الفاظ میں اپنا خیالات کا اظہار کریں. جناب آصف چانڈیو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے. گھر گھر سے بھٹو نکلے گا، کتنے بھٹو مارو گے. میرے مان والے ساتھیوں اور میرے قابل احترام دوستوں، اس پنڈال میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوست، میرا محترم جناب سرور غازی صاحب، آصف خان اور بشیر بروئی صاحب، اور اس پروگرام کا بانی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں موقع دیا. اور دوستو، یقیناً آپ کو پتا ہوگا یہ جتنی بھی تقریباً ہمارا جو علاقہ ہے یہ ایک کچی آبادی ہے، اور کچی آبادی کے لیے ہمیشہ ایک تاریخ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر دور میں، ہر برے وقت میں، ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ دوستوں کے ساتھ رہی ہے، آپ ساتھیوں کے ساتھ رہی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس جنجال گوٹ کے رہواسی اپنا نشان تیر کو سمجھو گے اور انشاءاللہ 8 فیب کو گھروں سے نکلو گے اور تھپا لگاؤ گے. میں آپ دوستوں کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ بشیر بھائی آپ کا بھائی ہے، آپ کے محلے کا بندہ ہے، آپ کا ساتھی ہے، اور یقیناً آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہر دکھ سکھ میں کھڑا ہو جائے گا. اور میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را نکلو 8 فیب کو تیر پہ ٹھپا لگاؤ. میں ایک چھوٹا ادنا سا ورکر ہوں،
ایک ادنا سا کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، لیکن میں بلاول کا سفیر بن کے آپ کے علاقے میں ڈور ٹو ڈور گھر گھر جاتا ہوں. کہاں میری قیادت ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے، لیکن میں اپنے محترم جناب بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں یہاں سے نکلا ہوں ڈور ٹو ڈور. میں عاصم بھائی کے لیے، تیر کے لیے اور شہیدوں کا پرچم بلند کرنے کے لیے میں نکلا ہوں، اور میرے ساتھی، میرے دوست جتنے بھی اس کچی آبادیوں کے وسندی ہیں انشاءاللہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. 8 فیب کو تیر کو نشان لگائیں گے. والسلام. جیے بھٹو. بہت شکریہ آصف چاٹیو صاحب. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے UC 8 کی چیئرمین جناب بلال آغا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے اور مختصر ٹائم میں اپنے خیالات کا اظہار کرے. UC 8 چیئرمین جناب بلال آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازمام مشرانو کشرانو ازمام دولو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د دې جنجال کوټ کې بیا یو پارټي کمپین شروع کړی دی. مخکې تاسو د موږ سره ډېر ښه کړي ولو. په 2023 کې بلدیاتي الیکشن ولو. د دې ځای نه تاسو ما ته او زما وایس چیرمین دی بشیر بروي هغه ته ووټ ورکړی ولو، نو موږ د دې علاقې نه جتاو شولو. بیا موږ خپل ووټ استعمال کړي. بیا مې لالا رحیم د دې ټون چیرمین جوړ کړي، د سوراب کوټ ټون چیرمین مې جوړ کړي. اوس بیا هغه دغه شوی دی راغلی دی، او د دې بعد اوس په 8 فروری باندې زموږ بلدیاتي الیکشن جنرل الیکشن دی، نو هغه دپاره زموږ کینډیډیټ چې دی هغه بشیر بروي دی. نو موږ تاسو ته درخواست دی چې څنګه تاسو په 2023 کې روړی کال تاسو موږ مختلف کړي وای، د دې واره دا بشیر بروي جتاو کې دا هم د دې غځې کس دی. انشاءالله دا به هم ستاسو کارونه کوي. د دې غځې دی د بل ځای د نه دی، د لې په دغه نږدې کور دی. نو موږ تاسو ته دا خاص دی چې یو پیره موږ ته بل چانس راکړي. انشاءالله دا ستاسو ټولې مسلې چې دي دا به موږ حل کړو. بیا دویمه خبره دا ده، اوس انشاءالله الیکشن نه مخکې یا الیکشن نه فوري بعد موږ داسې څو څلور ګوټونه دي چې هغه ماډل UC جوړو. هغه نجیب هم دا خبره وکړه، او را روان ټیم کې به انشاءالله زموږ پر دې جنجال ګوټ، په دا فقیره ګوټ، په دا انګوره ګوټ، په دې پښتنو علاقو باندې انشاءالله ډېر فوکس دی چې موږ به دلته انشاءالله ښه کار وکړو. تاسو ته به انشاءالله روډونه جوړ کړو، سیوریج لین به درته جوړ کړو. نو زموږ تاسو سره یو درخواست دی چې زموږ دلته 2 کینډیډیټ ولاړ دی، یو پر غټ سیټ باندې، یو په وړوکي سیټ باندې. په غټ سیټ باندې زموږ آصف خان ولاړ دی، او په وړوکي سیټ باندې بشیر بروي ولاړ دی. نو موږ تاسو ته یو بل درخواست دی چې تاسو په 8 فروری باندې کورونا لازمي راوځي، زموږ منډې خوندې مراباسې او دا ووټ موږ ته راکړې. انشاءالله د دې نه بعد به تاسو ته هېڅ شکایت موقع نه درکړو. ستاسو د ټولو مهرباني چې تاسو خپل ټیم راسره دی، وخت مختصر دی، او زما مشران ناست دی، نور به انشاءالله تاسو هغه ګایډ کړي. بہت شکریہ جناب بلال آغا صاحب. دوستو پروگرام کو اب مزید مختصر کرنے سے پہلے میں اپنے ضلع ایسٹ کے آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر، ہمارے PS 126 کے جنرل سیکرٹری، پاکستان پیپل پارٹی کے شان، پاکستان پیپل پارٹی کے جان جناب سرور خان غازی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائے آپ کے بھرپور کلپنگ میں آپ سے مخاطب ہو. جناب سرور خان غازی صاحب، ممبر آرگنائزنگ کمیٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ. نحمده ونصلي على الرسول الكريم اما بعد فاعوذ بك من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل قدر انشاءاللہ مستقبل کے میں نے و کنوینئر ضلع شرقی جناب آصف خان صاحب، نہایت قابل قدر آپ کا بھائی، آپ کا بچہ، اس علاقے کا رہائشی، آپ کا 2 بار منتخب چیئرمین و کاؤنسلر رہا ہے. انشاءاللہ مستقبل میں آپ کا MPA ہوگا. آپ کی قوت، طاقت اور ووٹ سے میر بشیر بروئی صاحب، اور اس کے ساتھ اس یونین کاؤنسل سے منتخب چیئرمین سید بلال آغا صاحب، نجیب جانباز صاحب، اور ہمارے پختون رہنما دوست محمد صاحب، میرے پارٹی کے سینئر دوست جناب طارق خان غازی صاحب. یہاں ہمارے کاؤنسلر موجود ہیں محمود عباسی صاحب، وحید چاکر و دیگر معززین، میرے پارٹی کے ورکر، جیالو جنجال کوٹ سے تعلق رکھنے والے میرے غیور پختون حمایدین، نوجوانوں، بزرگوں، السلام علیکم. جیے بھٹو. دوستو یقیناً وقت کم ہے،
مغرب کا وقت قریب ہے، ہم سب نے نماز پڑھنا ہے، لیکن میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ آپ کے درمیان موجود یہ امیدوار کوئی ڈیفینس سے نہیں آئے ہیں، یہ امیدوار کینٹ سے نہیں آئے ہیں، یہ امیدوار گلشن سے نہیں آئے ہیں، یہ امیدوار آپ کے اس حلقے میں پلے پڑے ہیں، آپ کے اس حلقے میں پہلے بھی آپ کے ووٹ، آپ کے قوت، آپ کے طاقت سے منتخب ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ کے درمیان آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ جب میں کونسلر تھا تب میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا، جب میں وائس چیئرمین تھا تب میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے پرزور مطالبے کے بعد الحمدللہ آپ کے اس حلقے کے ایک بچے کو ٹکٹ دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے کہ پارلیمان آپ انشاءاللہ ان کو بھیجیں گے۔ دوستو، ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار اس سے پہلے بھی آتے رہے، مختلف جماعتوں کے۔ آصف خان صاحب اسی حلقے میں زندگی گزاری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا وفادار سپاہی ہے اور اس حلقے سے بخوبی واقف ہے۔ ہمارے آپ کے درمیان رہنے والا ایک ملنگ مزاج آدمی ہے۔ یقیناً آصف خان صاحب کا اخلاص آپ کی قوت اور طاقت سے انہیں پارلیمان پہنچائے گی۔ دوستو، ہم ہمیشہ الیکشن میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ووٹ کا انتخاب، اپنے ووٹ دینے والے شخص کا انتخاب خدا نہ کسی نعرے پر نہ کیجئے گا، کسی جھنڈے پر نہ کیجئے گا، اپنے ووٹ کو کسی مقصد کے لیے کاسٹ کریں۔ ان آبادیوں کے مسائل جتنے ہمیں اور آپ کو علم ہے اتنے ہی ہمارے ان رہنماؤں کو علم ہے۔ اس سے پہلے کئی لوگ گلے شکوے کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہاں کے مسائل اس طرح حل نہیں کیے جس طرح حل کرنے چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے 4 الیکشن جو میری زندگی میں ہوئے ہیں، عام انتخابات، وہ مجھے یاد ہے۔ یہاں سے اراکین صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، 2002 میں MMA کے منتخب ہوئے ہیں، 2008 میں MQM جیسے دہشت گرد جماعت کے منتخب ہوئے ہیں، 2013 میں MQM کے منتخب ہوئے ہیں، 2018 میں تبدیلی کی ہوا چلی تھی، ان کے منتخب ہو کر چلے گئے۔ ایک بار آپ یہاں سے اراکین، اپنے پڑوسی، اپنے اس محلے سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان کو آپ موقع دیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل آپ کے دہلیز پر حل ہوں گے۔ یہ وہ رکن اسمبلی نہیں ہوں گے جس سے ملنے کے لیے آپ کو ڈیفینس جانا پڑے گا، جس سے ملنے کے لیے آپ کو کینٹ ملیر جانا پڑے گا۔ یہ وہ ہے جس سے ملنے کے لیے اس روڈ پر اس کا گھر ہے آپ کے برابر میں، آپ جا کر گریبان سے پکڑ سکتے ہیں۔ جناب، یہ موقع میرے محبوب لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کے پرزور مطالبے پر کیا ہے کہ یہاں کا مقامی بندہ ہونا چاہیے۔ MPA بھی، MNA بھی یہ موجود ہیں، یہاں کے مقامی بندے آپ نے جیتوانا ہے، آپ نے اپنے وسائل بنانا ہے، ان منتخب اراکین کے ذریعے انشاءاللہ اپنے مسائل حل کرنے ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں کے اس سے پہلے جو ہم پولنگ سٹیشن جیتتے رہے اس سے بھی واقف ہوں، لیکن اس بار ہمیں بھرپور طریقے سے ڈور ٹو ڈور ورک کر کے یہ موقع 30 سال بعد آیا ہے۔ کونسلر چیئرمین کے پاس وہ اختیار نہیں ہوتے تھے کہ ہمارے روڈ رستے بنائیں۔ 30 سال بعد یہ موقع آیا ہے کہ آپ کے اراکین پارلیمنٹ انشاءاللہ آپ کے درمیان سے ہوں گے۔ خدا را میں یہ گزارش کروں گا، اس موقع کو کسی راسانیت پر، کسی زبان پرستی پر، کسی جھنڈے پر، کسی جذباتی تقریر پر ضائع مت کیجئے گا۔ یہ اراکین پارلیمنٹ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جب یہ منتخب ہوں گے تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، جب یہ منتخب ہوں گے یہ آپ کے دست رس میں ہوں گے، آپ کے پڑوس میں ہوں گے، آپ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ اس حلقے سے محبت پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جس طرح میرے دوست نجیب جانباز نے کہا کہ کل ایک ملاقات پارٹی ذمہ داران سے جس میں خود موجود تھا، اور اس سے پہلے آپ کے وائس چیئرمین بشیر بھروئی صاحب جو آپ کو امیدوار ہے،
पोस्ट ऑफिशियल मीटिंग में टाउन के मौजूद थे। टाउन को इख्तियारात मिले हुए 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों में इस पूरे टाउन में से 6 आबादियों को मॉडल एरिया बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई है, 6 एरियाज को जो मॉडल बनाने की कानूनी प्रोसेस पास हुई है, उसमें आप खुशकिस्मत हो कि ये जुंजार गोट भी शामिल है। ये आपकी इसी वाइस चेयरमैन की मेहनत है, इसी चेयरमैन, इसी नजीब जानबाज, इसी काउंसलर्स की मेहनत है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप मजबूत करें इन अरकान के हाथ। इंशाअल्लाह ये मसाइल आप इन्हीं के जरिए हल करेंगे, हमारे जरिए हल करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सरवर भाई। ये हमारे पार्टी के बहुत बड़े जिम्मेदार शख्सियत है और इंशाअल्लाह मैं अपने गोट वालों से उम्मीद रखता हूँ कि इस सरवर भाई ने जो बात किया इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्द अमली जामा पहनाएंगे। अब मैं प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान पीपल पार्टी PS 97 के नामजद उम्मीदवार इंशाअल्लाह मुतवक्का MPA जनाब मीर बशीर अहमद बुरुई साहब को दावत देता हूँ तो वो आ जाए और आपसे मुखातब हो जाए। बहुत शुक्रिया बशीर अहमद बुरुई साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आसिफ खान साहब, कन्वीनर जिला शर्की व उम्मीदवार NA 235, जनाब सरवर खान गाजी साहब, मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट की, जनाब बिलाल आगा साहब, चेयरमैन UC 8, मेरे काउंसलर हजरात और आज के प्रोग्राम के मेज़बान जनाब मलक दोस्त मोहम्मद साहब, नजीब जानवाज साहब और सामने बैठे हुए बुजुर्ग, जितने मेरे बुजुर्ग हैं तकरीबन सब मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ, पख्तून बाबा हो या जितने दोस्त हो यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। दोस्तों, जैसे आप लोगों को इल्म है, इलेक्शन का मामला शुरू हो गया है। 8 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है। इसी इलेक्शन के हवाले से मैं बार बार आपके पास आता रहा हूँ। 2015 में आप लोगों ने मुझे यहाँ से काउंसलर मुंतखब किया था। उस वक़्त जो एक यूसी था यहाँ से लेके सोरापुर तक, ये वार्ड जो बन गया था, जिस वार्ड का मैं काउंसलर था, अब उस पर 2 यूनियन काउंसलर और 8 वार्ड बन गए हैं। ये हमारी मेहनत से ये हुआ, पाकिस्तान पीपल पार्टी की मेहनत से ये हुआ कि एक यूसी को सोरापुर टाउन का शिकल दिया गया ताकि आपके मसाइल हल हों। इन मसाइल को हल के लिए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल करके इसको टाउन बनाया और इख्तियारात नहीं मिल रहे थे, अभी 3 महीने पहले इख्तियारात मिले हैं, तो मैंने टाउन ऑफिस में जो मीटिंगें होते थे उनमें कोशिश की कि मैं इस हल्के को बनाऊं और इस हल्के के जो मसले हैं उन पर काम करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ये कामयाब हो गया। इस हल्के को मैं मॉडल विलेज का जो प्रोसेस है उनमें लाने में कामयाब हो गया। इंशाल्लाह ये जुंजार कोट बहुत जल्द मॉडल विलेज बनेगा। ना इसमें गैस का मसला होगा, ना सीवरेज का मसला होगा, ना पानी का मसला होगा, ना बिजली का मसला। इंशाल्लाह ये तमाम मसले बहुत जल्द हल होंगे। और दूसरा, इस हल्के के मसाइलों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि मैं उस हल्के का एक राशि, उस हल्के का एक मिडिल क्लास और उस हल्के का एक वर्कर को टिकट दें ताकि वहाँ जो महरूमियाँ हैं इस पूरे PS 97 में, इस सोरापुर टाउन में, ये गोटों में, क्योंकि ज़्यादातर ये PS गोटों पे मुश्तमिल है और ये सिर्फ जुंजार गोट का मसला नहीं है, इसमें जितने भी गोट आते हैं तमाम का मसला है। तमाम गोटों में सीवरेज का भी मसला है, पानी का भी मसला है, गैस का भी मसला है, रोड रस्तों का भी मसला है। उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि मैं वहाँ का मकामी, वहाँ का इलाके का बंदा कैंडिडेट दें ताकि वो उन मसलों से वाकिफ हो और उन मसलों के हल के लिए अपना भरपूर कोशिश करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि ये जो मसले हैं, जिस तरीके से टाउन में कोशिश की है, पार्लियामेंट में जाके कोशिश करूँगा और आपका हमारा MNA जो आसिफ खान साहब हैं वो कौमी असम्बली में कोशिश करके आपके मसले हल करेंगे। इंशाल्लाह आप
तमाम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। 8 तारीख को कामयाब करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे तो आपका पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह कोई मसला हल नहीं रहेगा। तमाम लोगों के जो मसाले वालों में जी भुट्टो जी। बहुत शुक्रिया बशीर भाई। अब मैं इस शख्सियत को दावत देता हूँ, इंशाअल्लाह इसको हम कामयाब करके हम अपने नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। सबसे पहले हमारा हक ये बनता है कि इनको यहाँ पे इनको हम सपोर्ट करें, इनको हम अपना M&A भेजें और वहाँ पे इसी के वोट से हमारे नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो मैं अब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कन्वीनर और नामजद उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल पार्टी खलका इन 235 जनाब मोहम्मद आसिफ खान को दावत देता हूँ कि वो आ जाए और आपसे अपने ख्यालात का इजहार करे। नारे का जवाब दो, नारे 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 भुट्टो, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। मोहम्मद सल्ली व अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम सरवर खान गाजी साहब, बशीर बलोई साहब मेंबर उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का 97, दोस्त मोहम्मद साहब, नजीब जाबाज साहब, हाजी गनप्रे साहब, गुलशेर साहब, नज़ीर साहब, मज़ाहिर साहब, फख्रुल मोहम्मद साहब, अमानुल्लाह साहब, मोहम्मद नबी साहब, मीर भाई चाकर साहब, तारिक खान गाजी साहब, अख्तर मुनीर साहब, डॉक्टर गुलरहमान साहब, डॉक्टर मुगीत साहब, डॉक्टर सबरत साहब, ज़ाहिर खान लाला साहब, खान बाजोर साहब, लगानी साहब, आप सब सामने बैठे हुए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कारकुन और इलाके के हमायदीन, अकाबरीन, मौज़ीज़ीन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर आए हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पैगाम लेके, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी मशहूर रोटी का अपना मकान। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस इलेक्शन में जो मंशूर दिया है 10 नुकाती, वो रोटी कपड़ा और मकान ही का तस्वीर चुना है। पीपल्स पार्टी ने बशीर बलोई साहब को क़यादत में इस सीट पे जहाँ 40 से ज़्यादा 45 अफराद जो बड़े बड़े इंजीनियर से इनके और यहाँ के बड़े बासर पैसे वाले और सरमायादार थे, उनको नज़रअंदाज करके बशीर को यहाँ से टिकट दिया सूबाई असम्बली का, सिर्फ इसलिए कि मिडिल क्लास का कारकुन है, ग्रास रूट का कारकुन है, अवाम में रहने वाला कारकुन है, सुबह से लेकर शाम तक डिलीवर करने वाला कारकुन है। आप लोग कुछ नसीब हैं कि ये यूसी जो कि कराची की सुरागपुर टाउन की सबसे आखिरी यूसी की सबसे आखिरी गलियों में आती है। क़यादत ने कहाँ से बैठ के यहाँ देखा, आप क़यादत की विजन को सलाम पेश करेंगे यकीनन इस बात पे, और अपने इस कारकुन पे जिसको पे नज़र पड़ी उन नज़र का और जिस पे नज़र पड़ी इन दोनों को यकीनन अप्रिशिएट करने के काबिल है। मैं भी इसी हल्के का रहने वाला हूँ, इसी शहर का रहने वाला हूँ, इसी पार्टी की सियासत को लेकर चला। बशीर भाई से मेरा 25 से 30 साल पुराना वास्ता है। आप लोग समझें कि जब यहाँ के मसाइल जो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हल होने शुरू हुए आहिस्ता आहिस्ता, फिर जब इलेक्ट हुए और आपके एजेंडे के ऊपर जो पहला इजलास हुआ टाउन का, वहाँ ये तय हुआ जो टाउन में 6 मॉडल विलेज बनेंगे। पूरे कराची में सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट टाउन सुरागपुर टाउन है जहाँ पे 6 यूसीज का मॉडल विलेज बनने का ऐलान हुआ, तय हुआ। उसमें एक यूसी आपकी भी है। आप इस बात में भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों का सिर्फ वादा नहीं किया बल्कि उसकी इब्तिदा कर चुके हैं। इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद ये काम मुस्तकिल कंटिन्यू रहेंगे, और जब हम लोगों को आप सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में पहुँचाएंगे तो फिर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट फिर अरबों रुपये के फंड होते हैं जो इस्लामाबाद से मिलते हैं, तो CM साहब से मिलते हैं, हम यहाँ पे लगाने के काबिल होंगे। तो आप लोग अपनी भलाई के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यकीनन अपनी कुव्वत को ज़ाया नहीं करेंगे, तकसीम नहीं करेंगे, एक जगह जमा करके और इतने वोट दे देंगे कि आप पहले उसमें बगैर किसी रिकाउंटिंग के यहाँ की जो ऐलान होगा वो 1 शॉट में ये ऐलान होगा कि सूबाई असम्बली का उम्मीदवार यहाँ से बशीर बलोई कामयाब हुआ और आप लोगों ने कौमी असम्बली पे मुझे कामयाब किया। क्योंकि अज़ान का बहुत करीब है और मैं समझता हूँ कि नमाज जब शुरू होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि प्रोग्राम आगे करा जाए। हमें आपस में मिलते रहेंगे, यहाँ बड़े बड़े जलसे भी होंगे
اور سرور غازی اور قیادت جو بیٹھی ہے ہماری یوسیز کی اور ٹاؤن کی اور کونسلر اور چیئرمین وائس چیئرمین، یہ آپ لوگوں سے رابطے میں رہیں گے. اس وقت یہ لوگ جو آپ سے باتیں کریں گے، بات کریں گے کمیونٹی کے اکابرین سے، آپ یہ سمجھ لیجیے گا یہ بات ہماری بات ہے. اس میں اتنا سا بھی فرق نہیں ہوگا کہ الیکشن کا وقت ہے، پارٹی قیادت نے جو ایجنڈا دیا ہے یہ آپ سے اس پہ بات کریں گے تو وہ بات پارٹی کی قیادت کی ہی زبان ہوگی. اس پہ آپ اسی طرح یقین کریں اور یہ طے کریں کہ آپ ایک کارکن کے طور پہ اپنے زندگی کے 3 ہفتے اور ایک ووٹر کے طور پہ زندگی کا 1 دن اس پارٹی کو دیں. آپ کے ووٹ سے یہاں کا مضبوط سی ایم بنے گا، آپ کے اسی ووٹ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور وہ وزنی لیڈر ان آبادیوں کو جو کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کبھی کسی کی نظر میں نہیں تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے زمانے سے پہلے کبھی کسی کچی آبادی کا کوٹ آباد کا تصور نہیں تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کچی آبادی کی وزارت قائم کی جس کے بعد ان آبادیوں میں لوگوں کی ڈپارٹمنٹ کی اداروں کی نظر ہوئی. میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے اتنی بھرپور طریقے سے کامیابی سے کامیاب کرائے ہمیں کہ لوگ کہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی کو ان لوگوں نے جو اعتماد کیا ہے اس اعتماد کے جو ریکارڈ تھے پچھلے وہ سارے ٹوٹ گئے. میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اس بات پہ امید رکھوں گا کہ آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے نہیں کہ گنتی پوری کرنے کے لیے کسی ایک لالا نے بابا نے آپ سے کہا آؤ بیٹھو ہم چل کے بیٹھتے ہیں تو چلو بات رہی جائے گی میری کہ میں لوگ لے کر آیا. آپ میں سے ایک ہی آدمی پھر اس پارٹی میں سفیر ہے. یہی بچے یہی خواتین یہی نوجوان یہی ہمارے بزرگ اپنی خواتین کو گھر گھر یہ پیغام دیں گے کہ ووٹ دینا ہے پیپلز پارٹی کو دینا ہے. خواتین کا ووٹ بھی ڈلوائیں گے، صبح اپنا ووٹ ڈالیں گے، دن میں فیملی کا ووٹ ڈلوائیں گے، 4 بجے کے بعد دوبارہ اسٹیشن پہ آگے بیٹھیں گے اور جب تک نتیجہ نہیں آ جاتا اب پولنگ اسٹیشن سے نہیں لیں گے. ووٹ دیں گے اور ووٹ کی چوکیداری کریں گے. 1 دن آپ ہمیں دیں، اس کے بعد 5 سال آپ کا ہاتھ ہمارا گریبان، آپ کا ہاتھ ہمارے گھر کا دروازہ. انشاءاللہ کبھی آپ ناامید نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ټولو راغلو مېلمنو شکریه ادا کوم چې دې پورې راغلو خپل قیمتي وخت یې ویستو. ټولو ملګرو یو جهان مننه، خوشحاله و آباد اوسئ. السلام علیکم، میں وسیم مرزا اور میں موجود ہوں اس وقت PS 97 میں اور کینڈیڈیٹ اور ہمارے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے انچارج دوست محمد بھائی یہ سب موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں آصف بھائی سے. آصف بھائی 235 کے آپ امیدوار بھی ہیں تو آصف بھائی یہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. میری اپنی عوام کی، آپ کی، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. اور بھی کراچی میں بہت ساری جماعتیں، تو اتنی محنت پیپلز پارٹی کے لیے کیوں؟ دیکھیں جب میری عمر 5 یا 6 سال تھی تو میرے والد نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آج فجر کی نماز کے بعد کہ جمعے کی نماز پڑھنے چلو. تو میں حیران تھا کہ آج کیا کہہ رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے چلو. ابھی تو پتہ چلا کہ جب مجھے لے کے گئے تو اصل اسکوائر پہ جو ایکسپو سینٹر ہے وہاں بہت بڑا گراؤنڈ تھا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے خانہ کعبہ کے امام کو وہاں پہ امامت کے لیے بلایا تھا، دعوت دی تھی. پورا شہر وہاں مٹایا تھا. ہم جلدی صبح اس لیے گئے تھے کہ میرے والد نے کہا آگے کی صف میں بیٹھیں گے. ہمیں آگے کی صف مل گئی اور جو نماز کے بعد جب میرے والد صاحب نے گود میں لے کے مجھے بھٹو صاحب سے ہاتھ ملوایا تو اس دن میں جب اپنے والد کی گود سے اتر کے بھٹو صاحب کی گود میں گیا تو آج تک پھر میں اپنے والد کی گود میں نہیں رہا، بھٹو صاحب کی گود میں رہا. یہ تو بہت بڑی بات ہے. مطلب میں نے بہت چند لوگ دیکھے جو بھٹو صاحب کی ٹیم کے تھے، جن میں ہمارے یہ دوست محمد بھائی بھی موجود ہے، تو یہ بھی بھٹو صاحب والی ٹیم میں تھے اور ایک آپ بھی ملے. بڑی خوشی ہوئی. میں ایز اے میڈیا اینکر یہ سوال بنتا تھا تو میں نے آپ سے پوچھا اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ دن رات لگے میں محنت کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اور ہم دعا گوئیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. تو اس ایریے کے علاوہ بھی آپ کراچی کے لیے کچھ لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہیں کیونکہ یہ ہم پورے پاکستان میں ہمارا میسج جائے گا، تو عوام کے لیے کوئی پیغام آپ ہمیں دیں. دیکھیں یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جو منشور پیش کیا ہے 2024 کے الیکشن کا 10 نکاتی وہ پورے پاکستان کا ہے، جس میں نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے جو فیسلٹیز دینے کی بات کی وہ پورے پاکستان، سندھ، کراچی سب کے لیے ہیں. اچھا یہاں پہ جب ہم آ کے بات کرتے ہیں سیوریج کی، واٹر کی، الیکٹریسٹی کی، سوئی گیس کی، روڈز کا انفراسٹرکچر کی، تو یہ مسائل پورے کراچی کے کم و بیش یہی ہیں. چاہے وہ ہاسپٹل کے مسائل ہوں، کالج اسکول کے ہوں. جب ہم جس حلقے میں بھی جاتے ہیں، جب اس حلقے میں بیٹھ کے یہ مسائل کی بات کرتے ہیں تو کم و بیش ہم یہی مسائل جو پورے کراچی کے تو ہم وہاں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹھے ہوئے ایک مخصوص حلقے میں ہوتے ہیں. لیکن پیغام ہمارا پورے شہر کراچی کے لیے ہوتا ہے، خصوصی طور پر ان حلقوں کے لیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ کام بہت کم ہوئے ہیں اب تک. بہت بہت شکریہ. ٹائم کم ہے اور نماز کا وقت ہے، بڑی آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ سے میں آپ مجھے الیکشن کی کیمپین کے حوالے سے کچھ بتائیں اور پیپلز پارٹی میں ہی کیوں کام کرنا، اس کے بارے میں بھی کچھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی میں اسی لیے کام کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے قائدین نے اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی نے کوئی کمپرومائز نہیں کی، عوام کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن عوام کو ساتھ نہیں چھوڑا. محترمہ بینظیر بھٹو بھی اس عوام کی خاطر آئے اور اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کسی ایسے جماعت کو بتاؤ جن کی پوری خاندان اب اس عوام کے لیے، اس ملک کے لیے اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا ہو، تو میں اس پارٹی کو لیے سوچوں. میں اسی لیے پیپلز پارٹی میں ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کا خدمت کرتا ہے اور عوام کے ساتھ رہتا ہے. اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان کی عوام کے لیے کوئی پیغام؟ اپنے ایریے کے لوگوں کو تو آپ نے بہت پیغام دے دیے، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں ان پاکستان کی عوام کے لیے کوئی میسیج آپ دیں؟ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک نوجوان لیڈر ملا ہے بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو عوام کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین دنیا کا اس وقت واحد لیڈر ہے جو عوام کی جو ہے خدمت کرنے کے لیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے اور پاکستان کا امیج اوپر کرنے کے لیے بات کر رہا ہے. اس کا ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ پورے دنیا میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کی، یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک بہترین ملک ہے. آپ جہاں ہیں یہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے پاکستان کے عوام کو بھی یہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ دے کے اس کو وزیر اعظم بنانا چاہیے تاکہ آپ کے بہترین انداز میں ایز اے وزیر اعظم نمائندگی کر سکیں. تھینک یو. اور آپ کچھ یہاں کی عوام کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ یہاں کے عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح پہلے یہاں سے کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین منتخب کیا ہے، اس دفعہ اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کریں تو آپ کے جو کام ہیں انشاءاللہ آپ کے دہلیز پہ ہوں گے. جس طرح ہم نے پہلے اپنے یہ کہا کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، جو غریبوں کو بے روزگاری کی خاتمہ، صحت کی بہتری کے لیے نظام اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی میں بہتری کے لیے، یہ تمام پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ابھی تک میرے خیال میں کسی جماعت نے اپنے پروگرام کا اعلان نہیں کیا، صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے عوام کا باقاعدہ 10 نکاتی پروگرام دیا ہے عوام کی بہتر مستقبل کے لیے. شکریہ میر بشیر احمد بھروئی صاحب، PS 97. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اور جس طریقے سے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو امید ہے کہ یہ بہت آپ کے لیے ون سائیڈڈ ہوگا انشاءاللہ نا. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک دوست محمد بھائی. ان سے تو یہ میں سوال نہیں کر سکتا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ عرصہ زراعت سے آپ محترمہ کے ساتھ بھی رہے اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی آپ رہے، اور آج اور اچھا دوسرا آپ پختون قوم کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، پختون قومی اتحاد کے آپ چیئرمین بھی ہیں. تو ذرا سا آپ مجھے بتائیں آج کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. پیپل پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے، جب بھٹو صاحب آیا تو اس نے اس ملک کو ایٹم بم کا آئین کا 73 کا آئین کا شناختی کارڈ کا پاسپورٹ کا جو ہم جیب میں رکھتے ہیں اور باہر سفر کرتے ہیں ویزا، یہ سارے کچھ بھٹو صاحب نے اپنے دور میں کیے. بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کی. جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بھٹو صاحب اس ملک کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور اس کو کامیاب بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے پیپل پارٹی کے ساتھ مقتدر قوتوں نے، باہر کے قوتوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا. اس کے بعد جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحب آئی تو اس سے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، اس ملک کو بہت سے منصوبے دیے. اس ملک میں آپ اس ملک میں کراچی میں دیکھو، KPK میں دیکھو، جو بڑے بڑے منصوبے ہیں وہ سارے پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے. جو میگا پروجیکٹ ہے وہ سارے پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے. جب پیپل پارٹی 2008 میں برسر اقتدار آئی تو پیپل پارٹی نے ہم پختون کو ایک شناخت دی، 73 کا آئین دوبارہ اپنی شکل میں بحال کیا. تو انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب کو موقع دیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت کچھ کرے گا. اگر لوگ یہ بولتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیل والے خود ڈیلے پڑ گئے. انشاءاللہ اس دفعہ فتح
پیپل پارٹی کی ہوگی، جمہوریت کی ہوگی، انشاءاللہ پیپل اس ملک کو بلاول بھٹو کی قیادت میں اس ملک کو آگے لے کے جائے گا۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں محمد یاسین اسرا صاحب، جن کا تعلق کشمیر سے ہے اور وہ اسی ایریے کے رہائشی ہیں۔ دوسرے میرے بھائی طارق خان غازی صاحب پختون ہیں، جن کو میں بہت پرانا جانتا ہوں اور وہ اس ایریے سے رہائشی ہے۔ اب مجھے دونوں بھائیوں سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی سپورٹ کیا، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے، اس وجہ سے دیکھو ذوالفقار علی بھٹو نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، محترمہ نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جیل کاٹی ہے، اسی وجہ سے ہمیں جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت ہے۔ تو آپ جو ہے فل سپورٹ جو ہے آپ کو پاکستان پیپلز؟ جی بالکل جو ہے نا پوری سپورٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ تو آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہے اس الیکشن کے اوپر کیا پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہتر پوزیشن ہے۔ ہم جو ہے نا اپنے جو کینڈیڈیٹ ہے یہاں کے PS 97 بشیر بروئی صاحب اور NA 235 کے اپنا محمد آصف خان صاحب، ہم ان کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ووٹ دے رہے ہیں اور جو ہے نا انشاءاللہ ان کو کامیاب کر کے سامنے تک رکھ چاہیے۔ جی بالکل، یہ ایک مجھے ایک سمجھنا کہ نہ سمجھ آنے والی ایک سچویشن میں نے سیریے میں آگے دیکھا، 99% جو ہے وہ پختون آبادی ہیں، چند 1% جو ہے وہ دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ الیکشن میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بلوچ ہیں، لیکن دل و جان سے لوگ اپنے گھر کا فرض سمجھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کے لیے ہر بندہ یہاں کھڑا ہے۔ کتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، ہر بندے نے یہی بتایا کہ ہم جیالے اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنے والا۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ اب میں بات کروں گا طارق خان غازی صاحب سے، تو آپ ذرا مجھے تھوڑا سا، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرا، آپ خود تھوڑا سا پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کسانوں کی جماعت ہے، مزدور کے حقوق کے لیے لڑتی ہے اور غریب کے لیے لڑتی ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی عوام کے لیے دیا ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو 1973 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ جو 1973 کا آئین ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے۔ اور پھر ہمارا جو پارٹی کے منشور ہے وہ کلیئر واضح ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا جو پیپلز پارٹی سے محبت ہے ان کے اوپر یقین کرتی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، ہمارا محبت ہے اپنے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے، شہید بی بی سے، اور جو ہے شاہ نواز بھٹو سے، مرتضی بھٹو سے، اور ابھی ہمارا جو نوجوان قیادت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان سے، آصف علی زرداری سے، ادبی فریال سے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں MIM کا جو چینل ہے وسیم مرزا بھائی کا، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اس چینل کی توسط سے میں آصف علی زرداری صاحب کا، ادبی فریال کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ورکر، کہ انہوں نے ہمیں ایک مقامی بندہ دیا، جیالہ دیا، ایک غریب ورکر کو ٹکٹ دیا، اور یہ میرا بذات خود پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر، یہ میرا مطالبہ تھا کہ ادی آصف علی زرداری صاحب، بلاول صاحب، آپ مقامی آدمی کو لے کر آئے۔ ان لوگوں نے مقامی آدمی کو لے کر آیا، غریب کو لے کر آیا، اسد خان کے شکل میں، بشیر بروئی کے شکل میں۔ ابھی ہمیں محنت کرنا پڑے گا دن رات انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس کو پورا ان کو جتوانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم باری مارجن سے اپنے PP کے NA کے 235 کے کینڈیڈیٹ آصف خان کو اور PS 97 کے کینڈیڈیٹ میر بشیر بروئی کو، کہ ہم باری مارجن سے ان کو جتوا کر اور پارٹی کو دکھائے کہ آپ لوگوں نے ہمارا مطالبہ مانا، اور ہم نے آپ لوگوں کے اس کینڈیڈیٹوں کے لیے بھرپور دن رات محنت کر کے ہم نے اس کو جتوایا۔ میں ایک مرتبہ پھر MIM نیوز وسیم مرزا صاحب کا اور اس کے بیٹے کا اور اس کے پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے باراڑی کے علاقوں میں آپ لوگ دن رات
हमारे पार्टी को सपोर्ट करते हो, हमारे प्रोग्रामों में आते हो। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर और ममनून हूँ। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी वसीम मिर्ज़ा साहब, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे दे, अल्लाह आपको मज़ीद खुशियाँ अता फरमा दे। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू तारिक भाई, बहुत खुशी हुई। आप जब हमें बुलाएं हम आपके लिए हाजिर हैं, जो भी आपकी मीटिंग हो, जिससे भी हमारी ज़रूरत है हाजिर। आज का प्रोग्राम हम यहाँ ख़त्म करते हैं PS 97 और NH 235 में, जो आज हमने एरिया का पूरा विजिट किया और लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके इज़हार ख्याल लिया। तो यहाँ यही देखने में मिला कि एक बच्चा और बुजुर्ग हर आदमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यहाँ पे खड़ा है। नहीं, दोबारा हम यहीं इस एरिया में दोबारा आएंगे, फिर मज़ीद वीडियो बनाएंगे और आपको अपडेट करें। मैं वसीम मिर्ज़ा, MIM न्यूज़ से, मेरे साथ मौजूद हैं कैमरामैन अब्दुल्ला। अल्लाह हाफ़िज़।